نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان کا آخری رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ یہ قرآن مقدس حکمت و دانائی پر مشتمل ہے۔ کتاب انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، جس کی یہ آیتیں ایک قانون کا درجہ رکھتی ہیں اور حکمت سے لبریز ہیں۔ اور اللہ نے یہ حکمت و دانائی اس سچی مسلمان جماعت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرمائی ہے، اور اسی حکمت پر مبنی ہی تعلیمات کا اللہ نے آگے ایک تسلسل کے ساتھ سابقہ جو حکیم گزرے ہیں جیسے حکیم لقمان، اس کی حکمت اور دانائی کی کچھ واقعات اور باتیں اور نصیحتیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی قدرت، علم اور حکمت پر مبنی آیات اور دلائل کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اس آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی مزید عام انسانوں کو عموماً اور اہل عرب اور قریش مکہ کو خصوصاً اپنی اس قدرت اور حکمت کی طرف متوجہ فرما رہی ہیں، غور و فکر کی انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ قریش مکہ جو سب سے پہلے قرآن مقدس کے مخاطب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، انہیں قرآن مقدس سے روشناس کرایا، ان کا اکثر سفر بری اور بحری دونوں چلتا تھا۔ تجارت پیشہ لوگ تھے، کاروباری سلسلے میں جہاں وہ خشکی کے راستے کے ذریعے سے کاروبار سردی اور گرمی کے موسم میں مختلف ممالک میں کیا کرتے تھے، اسی طرح سمندری سفر بھی کاروباری لحاظ سے ہمیشہ سے قائم و دائم رہا ہے، اور اہل عرب بھی اپنا ساز و سامان، تجارتی مال وہ سمندر کے راستے سے بذریعہ کشتیوں اور جہازوں کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے تجارت کا بہت بڑا انحصار سمندری کشتی اور جہازوں کے ذریعے سے رہا ہے۔ سمندری راستہ وہ ہے جو ملکوں کے درمیان میں ملاپ کا ذریعہ بنتا ہے، منڈیوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک منڈی سے مال دوسری منڈی میں سمندر کے ذریعے سے ہی لے جایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان ممالک کی بڑی اہمیت ہے جن کے قرب و جوار میں کوئی سمندر لگتا ہے، اس سمندر کے ذریعے سے وہ دنیا سے اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کن آیات میں انسان کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ تم ذرا دیکھو، عبرت سے دیکھو، غور و فکر کرو کہ جب تم سمندر کا سفر اختیار کرتے ہو تو کس طریقے سے سمندر کی وہ موجیں جو ایک سائبانوں کی طرح، پہاڑوں کی طرح، بادلوں کی طرح بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں جو
بڑے بڑے جہازوں کو بسا اوقات تہو بالا کر دیتی ہیں۔ ایسی ایسی خوفناک موجیں ہوتی ہیں کہ وہ سمندروں کے اندر جب مد و جزر ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے عجیب و غریب سا سما بن جاتا ہے، ایک ہولناک منظر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ من و سامان اور انسان ایک لکڑی کی بنائی ہوئی کشتی نما چیز کے اندر تم رکھ کر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے ہو، نہ وہ سامان ڈوبتا ہے نہ تم ڈوبتے ہو، وہ جہاز وہ کشتی تمہیں بڑی حفاظت اور عزت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف لے کر چلتی ہے۔ یہ کس کی قدرت سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے؟ وزنی چیز تو نیچے جاتی ہے، ڈوبتی ہے، لیکن مالک نے تمہیں ایسی عقل، سمجھ اور دانائی دی، ایسا طریقہ سکھلا دیا کہ تم اس کے ذریعے سے بڑے محفوظ طریقے سے اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہو۔ اور لیکن کبھی کبھی تمہیں اپنی قدرت دکھلانے کے لیے تم کہو کہ ہم نے تو اس کشتی کو ایک خاص طریقے اور سٹائل سے بنایا جس کی وجہ سے وہ ڈوبتی نہیں ہے، بلکہ سامان کو اٹھائے ہوئے، انسانوں کو اٹھائے ہوئے وہ پانی کی سطح پر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی وہ تمہیں دکھلاتا ہے کہ وہی کشتی، وہی جہاز جب اللہ کچھ موجوں کے ذریعے سے ان کو گھیر لیتا ہے اور تمہاری کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگ پڑتی ہے، ڈوبنے لگ پڑتی ہے، اور تمہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اب بچنا بڑا مشکل ہے، اس وقت دنیا کے سارے سہارے تمہارے چھوٹ جاتے ہیں۔ تم نے جو کئی ایک خدا بنا رکھے، اہل عرب سفر کا خدا الگ، سمندر کا سفر کرتے تھے تو کئی پتھر اپنے جیب میں ساتھ ہی معبود کو لے جاتے تھے کہ اچھا مشکل پیش آئے گی تو ہم اسی کے سامنے اپنی حاجت روائی کریں گے، اسی کو سجدہ کریں گے۔ تو وہ پتھر، وہ بت، وہ خدا جب اللہ کی گرفت آتی تھی، جہاز بھنور میں پھنستا تھا، ان تمام بتوں کو پھینک دیتے تھے، پتھروں کو پھینک دیتے تھے، صرف ایک ہی سہارا ان کے سامنے ہوتا تھا۔ نہ خدا اعلان کر دیتا تھا، جو کشتی کا، جو جہاز کا مالک ہوتا ہے، جو اس کا چپوداں ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا تھا کہ بھئی آج اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اس سے معافی مانگو۔ جب تک اللہ کی مہربانی نہیں ہوگی کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو وہ وہاں مکہ چھوڑ کر انہوں نے راہ فرار اختیار کیا اور اس نے جدہ سے سمندر کے راستے کے ذریعے کسی دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب کشتی میں بیٹھے، درمیان میں پہنچے، وہی مد و جزر ایسا ہوا، موجیں ایسی آئیں کہ وہ کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، ڈوبنے لگی۔ اب اللہ نے اعلان کیا کہ بھائی سارے سہارے آج چھوٹ گئے، بچنا ہے تو صرف ایک ذات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو، اسی سے مدد مانگو، اس کی مدد اور نصرت سے بچ سکتے ہو، وگرنہ اور کوئی سہارا نہیں۔ یہی بات حضرت اکرمہ ابن ابی جہل میں غور و فکر کرنے کا سبب بنی اور ایمان لانے کا باعث بنی کہ یہی بات تو محمد رسول اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم ان کی بات کو جھٹلا کر، چھوڑ کر میں بھاگ رہا ہوں، ان سے منہ موڑ رہا ہوں، اور یہاں پر بھی بچانے والی صرف وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو ہم نے یہ جو بت بنا رکھے ہیں اور جن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ کیا مانا؟ وہیں توبہ کی، وہیں عزم اور ارادہ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس توحید کا اعلان کروں گا۔ پھر اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور ایمان لے آئے۔ اللہ اسی بات کی طرف انسان کی توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں الم ترى، اے مخاطب کیا تو غور و فکر نہیں کرتا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ بے شک جہازوں کو سمندر میں اللہ کی فضل سے تم دیکھتے ہو کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ محض بنعمت اللہ، اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل ہوتا ہے کہ وہ جہاز سمندر میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ لیریکم من آیاتی، یہ اس لیے تاکہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ جی غور کرو کتنا وزنی مال انہوں نے تمہیں انسانوں کو اپنے اوپر لادا ہوا اور وہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس میں نشانیاں ہیں یقیناً ان لوگوں کے لیے جو صبارین شکور ہوں گے۔
بہت زیادہ صبر و استقامت سے کام لینے والے جو ہوں گے، جو اللہ کی بہت زیادہ قدر کرنے والے، شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ عام آدمی اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتا، رہنمائی نہیں لیتا، سبق اور درس نہیں حاصل کرتا، بس وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ ہم روز مرہ کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے جی۔ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں غور و فکر انہی کے لیے ہے جو صبارن شکور ہوں گے، جو انتہائی صبر کرنے والے۔ یہی صبر اور شکر یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں جن کی نصیحت حضرت لقمان اپنے صاحبزادے کو بھی کر رہے ہیں۔ فرمایا انشکر للہ، اے صاحبزادے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس کی قدر کرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے فائدہ تمہیں ہوگا۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ کی تو کوئی شکر گزاری کرے یا نہ کرے، وہ تو ذات ہی ایسی ہے، قابل ستائش و تعریف ہے کہ اس کی شان تو اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شکر گزار ہوں گے تو تب اس کی شان بڑھے گی جی، وہ تو ہر حال میں حمید ہے، قابل ستائش ہے، نہ وہ بندوں کا محتاج ہے، وہ تو غنی ہے۔ تو انسان شکر کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا تھا وَاصْبِرْ، صبر و استقامت سے کام لینا۔ بڑی مشکلات، بڑی رکاوٹیں اللہ کے راستے میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی، لیکن تم نے ہمت سے کام لے کر اللہ کے اس راستے پر ڈٹے رہنا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا صبار، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عام صبر کرنے والا نہیں، بلکہ وہ صبر کرنے والے جن کا دامن، جن کا قلب صبر و شکر سے بھرا ہوا ہوگا۔ آج افسوس یہ ہے مسلمان اس نے اسی صبر و شکر کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان کے اسلاف نے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے علوم کو ترقی دی، نہ گزشتہ قوموں کے علوم کو زندہ کیا بلکہ نئے ایسے علوم ایجاد کیے کہ آج تک انسانیت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن ان کے ماننے والے آج وہ تہی دست ہے، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ دوسروں کی کاسالیسی کر رہے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جبہ سائی کرتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی وہ سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے جی۔ یہ تو فائدہ انہی کو ہوگا جو صبار ہوں گے، شکور ہوں گے، کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں گے اور صبر و استقامت سے وہ آگے بڑھنے کے عادی ہوں گے۔ تو ایسے لوگ یقیناً اللہ ان کو مزید ترقی دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید انسان کو محتاط کیا ہے کہ یہ صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے، یاد رکھو اس دنیا سے گزر کر آگے بھی جانا ہے، تم نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ ایک مسلمان کا تو یقین اور اعتقاد ہے کہ عالم آخرت ہے، بعث بعد الموت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے ایک دن اللہ کے حضور۔ اس دن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دنیا کی زندگی جو انسان گزارتا ہے وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، درمیان میں اللہ نے وہی بات فرمائی کہ یہ تم جہازوں کو دیکھو کہ جب ان پر موج آ جاتی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو کوئی موج سمندر کی، كالظلل، جیسے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی موجیں ہوتی ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں اس طرح کے اپنے دین اور اعتقاد کو خالصتاً اسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سارے سہارے، سارے ہیں وہ معبود ان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے فلما نجاہم الی البر، جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے ساحل کی طرف، خشکی پر ان کو لے آتا ہے، تو فمنہم مقتصد، تو ان میں سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اعتدال پر قائم رہتے ہیں، حق کے راستے کو اپنائے رکھتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتے ہماری ان آیات کا مگر ہر ایسا انسان جو کیا ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے، جو ناشکرہ ہوتا ہے۔ خطار خطر سے ہے، جس کا معنی جو غداری، بدعہدی کرنے والا ہے، کہ ابھی تو وہ عہد کر رہے تھے
ابھی تو اللہ کے سامنے اقرار کر رہے تھے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے کہ یا اللہ تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا پناہ گاہ ہے۔ لیکن جو ہی اللہ نے وہاں تو اعلان کیا تو ہی صمد ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں نا کہ جہاز کو جس کھونٹی کے ساتھ باندھا جاتا تھا تو وہ جہاز کو پکڑ لیتا تھا، ادھر ادھر کی موجیں اس کو کہیں دور نہیں جانے دیتی تھیں۔ تو صمد، اللہ الصمد، وہ کہتے تھے، اعلان کرتے تھے، اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ اکیلا اور یکتا ہے، ہم اس کے سوا کسی اور طاقت قوت کے سامنے اپنے آپ کو نہیں پیش کرتے، وہی ہمارا سہارا ہے، ہم اسی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تمام دنیا کے غلط نظریات و عقائد کی نفی کرتے تھے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، وہی سب سے بلند و برتر، ایک بلند شان رکھنے والا ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ابھی تو یہ عہد کر رہے تھے، لیکن جو ہی اللہ نے اس سے بچایا اب اس عہد سے پھر گئے، پھر وہی شرک کرنے لگ پڑتے ہیں، پھر وہی گناہ اور جرم کرنے لگ پڑتے ہیں۔ عجیب انسان کی حالت ہے نا، زندگی میں ہر انسان پر یہ وقت آتا ہے، یہ صرف ان سمندر کا سفر کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی زندگی میں ایسے کتنے موقع آتے ہیں تو ہم گڑ گڑا کر اللہ ہی کے حضور دست بستہ ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے التجا اور درخواست کرتے ہیں، لیکن جو ہی اس سے چھٹکارا پاتے ہیں بھول جاتے ہیں کون ہے خدا۔ وہ جیسے مشہور ہے نا کہ ایک صاحب وہ کسی مصیبت میں تھے، درخت پر چڑھ گئے کسی طریقے سے، اترا نہیں جا رہا، درخت کے اوپر ہی اللہ سے عزم اور عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس سے مجھے بچا لے، مجھے اتار دے صحیح سالم، تو میں تیرے راستے میں جو ہے نا ایک بڑا جانور ذبح کروں گا، ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ اب اللہ نے کچھ ترکیب سکھلائی، کچھ اس نے اللہ نے اس کو ہمت اور طاقت دی، وہ نیچے تھوڑا سا اترا، کچھ امید لگی، تھوڑا سا نیچے آ گیا تو کہنے لگے بڑا جانور تو مشکل ہے، چلو ایک بکری جو ہے نا اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب تھوڑا سا مزید نیچے آیا، اب بس ایک ہی جھٹکا تھا نیچے آنے کے لیے، تو کہنے لگا یار بکری بھی بڑی ہے، مہنگی ہے، چلو ایک مرغی اللہ کے نام پر دے دیں گے۔ اب وہ جب نیچے آ گیا تو کہنے لگا یا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، چلیں کوئی نہیں، یہ تو بس اللہ نے ہمت دی، یا زیادہ ہی اللہ کو کوئی مانتا ہے تو کہتا ہے اس نے توفیق دے دی میں اتر آیا، ان چیزوں کی اس کو کیا ضرورت ہے، وہ سب کچھ گیا جو اوپر عزم کر رہا تھا۔ اسی طرح انسان جب مشکل اور مصیبت میں ہوتا ہے تو بڑے اللہ سے عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، تیرے احکامات کی خلاف ورزی بھی نہیں کروں گا، گناہ بھی نہیں کروں گا، تو بڑی کریم ذات ایک دفعہ مہربانی فرما دے۔ اور جب اللہ فضل فرماتا ہے پھر بھول جاتا ہے کون؟ اللہ۔ یہ فرمایا اسی طرح وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، حد دغا باز غدار انسان کہ ابھی کیا عہد اللہ سے کر رہا تھا، ابھی ہی اس نے انکار کر دیا۔ یہی حال ناشکر انسان کا ہوتا ہے، کفور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اس کی مہربانیوں کو دیکھتا ہے، شب و روز وہ فضل فرماتا ہے، مصیبتوں سے تکلیفوں سے چھٹکارا دیتا ہے، لیکن جب بچ جاتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان دنیا میں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ یہاں ہر ایک کو موقع دیتا ہے، چاہے وہ ناشکری کرے، چاہے وہ غداری کرے، عہد کو توڑے، پھر بھی اللہ فوراً گرفت نہیں کرتے، پھر موقع دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سنبھلنے کا۔ یہ دنیا میں تو ہے، لیکن یاد رکھو ایک دن اللہ نے وہ بھی مقرر کی ہے کہ جس دن انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، وہاں کوئی سہارا اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ماں باپ کا رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اولاد اور ماں باپ کا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، قربانیاں دیتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، یا جو فرمانبردار اولاد ہوتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، لیکن وہ دن جب آئے گا اتنا قریب سے قریب رشتہ اور تعلق بھی ٹوٹ جائے گا، وہاں ماں باپ کو اپنی فکر ہوگی، وہ نہیں کہیں گے کہ چلو ہمارے بچے کسی طرح بچ جائیں، ہم ان کی سزا خود بھگت لیتے، نہیں، انہیں اپنے بچنے کی فکر ہوگی، اور اولاد انہیں اپنی فکر ہوگی، ماں باپ کی وہاں وہ پوچھنے والی پرسان حال نہیں ہوں گے۔
اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے، اپنے رب سے ڈرو، اس کی عظمت تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ دنیا میں اپنے رب کے ڈر اور خوف سے عدل کرو۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے احکامات کو بجا لانا، عدل و انصاف کرنا، معاشرے میں ظلم، فساد، بدامنی سے بچنا۔ اور وخشوا یوماً، اور خاص طور پر اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدی، کہ کوئی بدلہ نہیں دے گا والد اپنی اولاد کی طرف سے۔ کوئی بدلے میں والد ہے کہہ کہ مجھے پکڑ لو، کوئی معاوضہ لے لو۔ دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن ایک انسان اپنے تمام رشتے چھوڑ کر بھاگے گا، کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس دن اللہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی والد اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بیٹا وہ بدلہ دے گا اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی شیئن۔ اس پر بظاہر ان احادیث کی وجہ سے اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے 3 بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے جی، تو یہ بچے اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، بیٹیاں تھیں، لیکن اس نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور ان کے حقوق ادا کیے، وقت پر شادی بیاہ کر دی، تو بیٹیوں کی وجہ سے ظاہر ہے انسانوں کو ہمیشہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اپنی بیٹی کو جس کو پالتا پوستا، جوان کرتا، پڑھاتا ہے، سب کچھ ان کی تربیت کرتا ہے، پھر اللہ کا حکم سمجھ کر ایک دوسرے مرد کے حوالے کر دیتا ہے، تو یہ بڑی تکلیف کا ایک معاملہ ہے۔ فرمایا کہ جو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، ان کی صحیح اس نے تعلیم و تربیت کی، تو اللہ ان بیٹیوں کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے گا۔ کوئی گناہ ہوں گے تو وہ گناہ بھی اس کے اللہ معاف فرما دیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ ان اولاد کی وجہ سے بچ جانا یا ان کی وجہ سے بخشش ہو جانا، یہ سفارش کہلاتا ہے۔ اور سفارش دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے وہ اذن سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ کی اذن اور اجازت سے وہاں کوئی سفارش کرے گا تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے کرے گا، یعنی اللہ ہی وہ بچانا چاہے گا اس بندے کو، تو بغیر اللہ کی مرضی کے تو کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ تو اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان وعد اللہ حق، اور یہ بے شک سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، انسان دنیا کے مال و دولت کے، عہدے کے اور اسی طرح دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر اکثر آخرت کو بھول جاتا ہے، جرائم اور گناہ کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں 3 چیزوں سے انسان کو متنبہ اور خبردار کیا کہ اولاد کے پیچھے لگ کر انسان یا تو غلطیاں کرتا ہے جی، آج زیادہ تر گناہ اور جرائم، رشوت خوری بہت ساری بدماشی انسان اولاد کے لیے کرتا ہے جی، ان کے لیے مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہے، جائیداد بنانا چاہتا ہے۔ یا اسی طرح انسان جو ہے خود اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مال و دولت اور نفس کے دھوکے میں پڑھ کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر کے عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، یہ مال و متاع، یہ ٹھاٹ باٹ تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے جی۔ اور تیسرا انسان یہ ہے کہ شیطانی اغوا میں آ جائے جی، شیطانی دھوکے میں آ جائے، اس لیے تیسری بات بھی فرما دی وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ سے دھوکے میں ڈالنے والا شیطان جی۔ دنیاوی زندگی اور اسی طرح نفس اور شیطان، ان کے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ سے ڈرو۔ وَخْشَوْا يَوْمَ اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ غرور جہاں شیطان کو کہا جاتا ہے دھوکے باز، شیطان انسان کو دھوکہ دینے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کا نفس بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے جی۔
جس کا فریب اور دھوکہ نفس اور شیطان، ایک تو انسان کے پہلو میں بیٹھا ہوا، خود ہر وقت انسان کا نفس خواہشات میں اسے لے کر تباہی و بربادی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک بیرونی دشمن ہے شیطان، یہ دونوں مل کر انسان کی ہلاکت و تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو ان سے متنبہ اور خبردار کیا ہے کہ ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور کل قیامت کے دن پھر تمہیں ذلت و رسوائی نہ دیکھنی پڑے۔ آج اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو رہی ہے، آخر میں اللہ نے پھر اپنی اس علم محیط اور قدرت کاملہ کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح قیامت سے مشرکین مکہ کو ڈراتے تھے، سمجھاتے تھے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تو وہ پوچھتے تھے متی الساعہ، وہ قیامت کب آئے گی، وہ گھڑی کیسی ہوگی، اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، وہ کب آ رہی ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، یہ اکثر وہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا متعین وقت تو اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ اس نے آنا ہے، لیکن کب آنا ہے اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ یہاں اس قیامت کے ضمن میں 4 اور باتیں بھی ذکر کی ہیں کہ ان 4 باتوں کا علم اللہ نے صرف اپنے لیے مخصوص کی ہے۔ 5 باتیں ہیں ٹوٹل جس میں ایک قیامت کی بات بھی ہے۔ ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ایسی ہیں کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کسی کو علم دے دے، خود اللہ بتا دے تو وہ تو ٹھیک ہے جی، وہ علم غیب نہیں کہلائے گا، وہ تو اللہ کا اطلاع غیب کہلائے گا کہ اللہ نے غیب پر مطلع کر دیا جی۔ یا انسان کو کوئی ایسی عقل دے دی، سمجھ دے دی جس کے ذریعے سے اس نے وہ اس بات کو جان لیا، تو اس کو بھی اصل میں علم غیب نہیں کہتے، اس کو درایت غیب کہتے ہیں کہ اس نے غور و فکر یا تجربے سے ایک بات معلوم کر لی۔ علم غیب یہ ہے کہ بغیر کسی بتائے، بغیر کسی تجربے کے براہ راست کسی بات کا علم اور جاننا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایک سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال قیامت کے بارے میں بھی کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا متعین علم جیسے سائل کو نہیں ہے، مسئول کو بھی نہیں ہے۔ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا، اور جو سوال کرنے والا جبرائیل ہے وہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ دنیا میں اولاد جو ہے وہ حکمرانی کرنے لگ پڑے گی اپنے ماں باپ پر۔ ان تلد الامۃ ربتہا، اور ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو ماں باپ پر حکم چلائیں گی، آرڈر چلائیں گی جی۔ ماں باپ کو ان کی ڈر اور خوف سے اپنے فیصلے بدلنے پڑیں گے، وہ ڈریں گے کہ ہماری اولاد ہمیں ناراض نہ ہو جی۔ تو ماں باپ کا ڈر اور خوف ہونے کی بجائے اولاد کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعہ، بے شک اللہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ، اس گھڑی کا، اس قیامت کا جس دن بندوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی اللہ ہے جو بارش کو نازل کرتا ہے۔ بارش کو نازل کرنا اور اس کے اسباب پیدا ہونا، اور کتنی بارش نازل ہوگی، کب نازل ہوگی، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحموں میں کیا ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ مادر رحم میں بچہ کس طریقے سے بنتا ہے، بچہ ہوگا، بچی ہوگی، براہ راست بغیر کسی واسطہ کے اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کل وہ کیا کرے گا، کل وہ کیا کمائے گا، کیا کرے گا، کسی کو نہیں پتا۔ کتنے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں کہ آج انہوں نے ڈیوٹی پر جانا ہے لیکن وہ نہیں پہنچ پاتے، راستے پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کل کوئی کیا کرے گا اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کون سی زمین میں مرے گا، کہاں اسے موت آئے گی۔ یہ 5 باتیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتی۔
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام الہجرت بھی کہا جاتا ہے، یہ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ بڑی تمنا تھی کہ میرا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، اور دعائیں کرتے تھے کہ میں یہیں مروں، مدینہ کی خاک مجھے نصیب ہو۔ اس لیے وہ مدینہ سے کہیں باہر نہیں جاتے تھے۔ آخری عمر میں دل میں بڑا اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ایک نفلی حج کر لوں، فرض حج تو کیا ہوا تھا، نفلی حج کر لوں، اور حج کے لیے ظاہر مکہ جانا پڑتا ہے، لیکن ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو میں حج کے لیے جاؤں اور میری موت وہیں واقع ہو جائے تو ظاہر وہیں دفن ہونا پڑے گا، مدینہ کی زمین نصیب نہیں ہوگی، اس لیے حج پر بھی نہیں جاتے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میری عمر کتنی ہے، مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں حج کر لوں۔ جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا خواب میں یوں، یعنی نہ زبان سے کچھ بتایا نہ کوئی اور، بس صرف ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ اب اٹھے تو پریشان ہے کہ 5 سے 5 دن، 5 مہینے، 5 سال مراد ہے، کیا مراد ہے؟ سمجھ نہیں آئی تو اپنے ایک شاگرد کو، اس وقت کے بہت بڑے معبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہتے تھے، ان کے پاس بھیجا کہ اور بتانا کہ ایک صاحب نے مدینہ میں خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے حضور سے یہ پوچھا عمر کے بارے میں، تو حضور نے یوں آگے اشارہ کیا کہ اس سے کتنی عمر مراد ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ خواب کسی عام آدمی نے نہیں دیکھا، یہ کسی بڑے آدمی نے دیکھا، اور اس وقت مدینہ میں بڑا آدمی یا بڑا عالم امام مالک ہی ہیں، یہ خواب انہوں نے دیکھا ہوگا۔ بہر صورت اس سے نہ تو 5 دن، 5 مہینے، 5 سال مراد ہیں، بلکہ اس سے ان 5 باتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ کتنی عمر کسی کی باقی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے گویا کہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث۔ آج اگر لوگ کہیں کہ ہم جی محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ جی بارش ہونے والی ہے، یا اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کر دیا جاتا ہے کہ مادر رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا جی، یہ وہی درایت غیب کہلاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آلات کے ذریعے سے غور و فکر کر کے تجربے سے کسی بات کا جان لینا وہ علم غیب نہیں، اور اس میں بھی یقینی علم نہیں ہوتا، محض ایک تخمینی علم ہوتا ہے۔ کتنی دفعہ وہ محکمہ موسمیات والے پیشین گوئی کرتے ہیں بارش ہوگی، بارش ہوتی ہی نہیں ہے، اور کتنی دفعہ وہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مطلع بالکل صاف رہے گا اور اچانک بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور بارش برستی ہے۔ کتنی ایسے لوگ ہیں، ایسی خواتین ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں ان کو بتایا گیا کہ ان کا بچہ ہے، بچی ہے، جنس بتائی جاتی ہے لیکن مخالف سمت پیدا ہو جاتی ہے، دوسری جنس پیدا ہو جاتی ہے، اور بالکل اس جیسے کئی ایک واقعات ہیں۔ بس اوقات جی وہ بتاتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ ہے، بلکہ اب تو الٹرا ساؤنڈ جیسے کئی رپورٹیں کچھ ہوتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ معاملہ تو کچھ اور تھا۔ آج اکثر آپ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، وہاں 100 رپورٹیں ہوں گی تو تقریباً 50 رپورٹیں اس میں غلط ہوتی ہیں، یعنی جو کچھ رپورٹ میں بتایا جاتا ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ضمنی علم ہے، زیادہ زیادہ بندے نے تجربے سے یا کچھ مطلب ہے آلات کے ذریعے سے کچھ جاننے کی کوشش کی ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ یقینی علم جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہ بھی بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی غور و فکر کے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ان کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ کسی کو مطلع کر دے، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو اس کو الہام کر دے جی، یا جس کو میں نے درایت کہا ہے کہ کچھ غور و فکر اور تجربے سے انسان جان لے، تو وہ علم غیب نہیں ہے، اس کو اطلاع غیب یا درایت غیب کہا جاتا ہے۔ یہاں نفی ہے علم غیب کی، اس لیے بعض لوگ یہاں بڑی الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور یہ آیت انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوا۔ اللہ تو یہ بات بیان فرما رہے ہیں، جب اس میں غور و فکر کریں گے تو کوئی اشکال اور الجھن نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔